السلام علیکم اسٹوڈینٹس، 9th کلاس کے بچوں. آج میں آپ کو شہریار کی دوسری غزل جو ہے، پہلی غزل میں نے آپ کو سمجھائی، تو یہ میرا دوسرا لیکچر ہے اس پہ، شہریار پہ. تو آج میں آپ کو دوسری غزل یہاں پہ سمجھاؤں گی. پہلا جو ہے: زندگی جیسی توقع تھی نہیں کچھ کم ہے، ہر گھڑی ہوتا ہے احساس کہیں کچھ کم ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو اپنی خواہشوں اور تمناؤں کو پورا جب کرتا ہے تو لیکن اس کی جو تمنائیں ہوتی ہے، خواہشیں ہوتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ میری تمنائیں اور خواہشیں پوری نہیں ہوئی. روز کچھ نہ کچھ اس کو مطلب ایک تمنا ختم نہیں ہوتی ہے، دوسری شروع ہوتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی ہے تو تیسری شروع ہوتی ہے. تو ہر وقت زندگی میں کیا ہوتا ہے، انسان کو زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ احساس ہوتا ہے ہر وقت، یہ اپنی جگہ پہ وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ کم ہے، مطلب جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. تو اسی طرح شاعر جو ہے یہاں پہ اس کو اپنی زندگی میں توقع جو ہے کہ میرے پاس کیا کیا ہونا چاہیے، میرے پاس بے شمار ایسی چیزیں ہونی چاہیے، دولت ہونی چاہیے. تو ہر وقت اس کو، ہر گھڑی، ہر وقت اس کو اپنی جگہ پہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں، میرے پاس مطلب کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہے. پھر دوسرے میں کہتا ہے شاعر: گھر کی تعمیر تصور ہی میں ہو سکتی ہے، اپنے نقشے کے مطابق یہ زمین کچھ کم ہے. تصور کا مطلب ہے خیال، یعنی کہ انسان جب اپنے خیالوں میں، تصور میں جو سوچتا ہے، مطلب کچھ ایسی جو انسان حقیقت میں پورا نہیں کر پاتا ہے، وہ چاہے وہ کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو، وہ تصور میں وہ خیال کرتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے میرے پاس. جیسے یہاں لکھا ہے شاعر نے، گھر کی تعمیر، یعنی کہ گھر کی تعمیر جو ہے وہ خیالوں میں یہ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ہر وقت اس کو کیا اپنی جگہ پہ وہ اس کو کیا لگتا ہے، اپنے نقشے کے مطابق یہ زمین کچھ کم ہے. اس کو اپنی جگہ پہ یہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے یہ زمین کم پڑ جاتی ہے. یہاں پہ اس طرح میں سمجھاؤں گی آپ کو کہ انسان کو زندگی میں، حقیقت میں جب کوئی چیز پوری نہیں ہو پاتی ہے، جو اس نے خیال کیا ہوتا ہے، جو اس نے تصور میں لایا ہوتا ہے، خوابوں میں جو ہم دیکھتے ہیں، وہ ہم چاہتے ہیں کہ حقیقت میں پورا ہونا چاہیے، مگر اس کے لیے وہ ایک قسمت ساتھ دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہونی چاہیے کہ وہ چیز ہمیں پوری اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. ہم اپنی جگہ پہ بہت کچھ سوچ کے رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. جو وہ چاہتا ہے وہ ہمیں مل پاتا ہے. تیسرا ہے: بچھڑے لوگوں سے ملاقات کبھی پھر ہوگی، دل میں امید تو کافی ہے، یقین کچھ کم ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو ہم سے بچھڑ جاتے ہیں، ہم یہ اپنی جگہ پہ سوچتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی ان کے ساتھ ہم ملاقات کریں گے، کبھی نہ کبھی ہماری ملاقات ہو سکتی ہے. تو دل میں یہ امید ہم رکھتے ہیں، دل میں امید رکھتے ہیں بہت کچھ ہم، مگر یقین نہیں ہوتا ہے کہ کیا ایسا ہوتا ہے، کیا ایسا بھی کبھی ہوگا کہ ہم ان سے ملاقات کریں گے. بچپن کے جو ساتھی ہوتے ہیں، جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، بچپن کے ساتھی جو ہوتے ہیں، کبھی ان سے ملاقات نہیں ہو پاتی ہے. کبھی ہم سوچتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی ہم ان سے ملیں گے، لیکن جب یہ اپنی جگہ پہ ہم امید رکھتے ہیں، مگر یقین پوری طرح سے یہ یقین نہیں ہو پاتا ہے کہ جو ہم سے بچھڑ جاتے ہیں ان کے ساتھ ہم پھر سے مل پائیں گے. چوتھا جو ہے: اب جدھر دیکھے لگتا ہے کہ اس دنیا میں کہیں کچھ چیز زیادہ ہے، کہیں کچھ کم ہے. تو شاعر یہاں پہ کہتا ہے کہ جب بھی ہماری نظر جہاں مطلب پڑتی ہے اس دنیا میں، جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے وہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر زیادہ چیزیں ہوتی ہے، کہیں پر کم ہوتی ہے. یہاں مثال دوں گی میں آپ کو کہ کہیں پر ہم دیکھتے ہیں زیادہ امیر لوگ ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ زیادہ نوازتا ہے،
कहीं पर ऐसी गुर्बत होती है कि उनको एक एक चीज़ के लिए तरसना पड़ता है। यानी कि इसी तरह यहाँ पे शायर समझाना चाहता है कि इस दुनिया में कहीं किसी के पास ज़्यादा, चाहे वो दौलत हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो, किसी के पास ज़्यादा होता है, किसी के पास कम होता है। जहाँ जहाँ हम देखते हैं ना, तो ऐसा होना चाहिए कि हर एक के पास मतलब असल में शायर ये कहना चाहता है कमी नहीं रहनी चाहिए। वो पहले ही देखो, पहले मिसरे में एक तरह से यही एहसास है उसको कि जिंदगी में कोई ना कोई कमी रह जाती है किसी न किसी चीज में। इसमें भी इसी तरह का जिक्र किया गया है। फिर है लास्ट वाला, आज भी है तेरी दूरी ही उदासी का सबब हुआ वजह। ये अलग बात कि पहले से नहीं कुछ काम है। तो शायर कहता है अपने महबूब के से मुखातिब है कि अभी भी आज भी उसकी दूरी यानी उसकी जुदाई जो वो सह रहा है, उसकी उदासी का सबब यही, वजह यही है कि शायर जो उदास है, शायर जो बेचैन है, बेकरार है, उदासी है उसकी जिंदगी में, जो मतलब वीरानी सी है, वो महबूब की वजह से है, उसकी दूरी की वजह से है। ये अलग बात कि पहले से नहीं कुछ काम है। तो ये अलग बात है, पहले ज्यादा दूरी का एहसास था लेकिन इस वक्त कुछ थोड़ा सा कम है। अक्सर ऐसा होता है कि जब जैसे आज हम किसी से दूर, खुदा ना करे हम किसी से बिछड़ जाते हैं, तो थोड़ा सा 2-3 दिन रहता है वो एहसास हमें अपनी जगह पे, लेकिन जब दिन गुजरते रहते हैं तो इसका एहसास जो है थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। वैसे ही शायर भी कहता है कि महबूब की दूरी जो है, उससे जो उदासी उसकी जिंदगी में छाई हुई है, इसकी वजह जो है उदासी का वो यही है कि वो दूर है अपने महबूब से। लेकिन पहले ज्यादा इसकी उदासी का सबब ज्यादा ही था, लेकिन अब थोड़ा सा कम है। उम्मीद है कि आपको ये थोड़ा सा जो मैंने आज समझाया आपको, कि ये आपको समझ में आया होगा शहरियार की दूसरी गज़ल। तो इस तरह से शहरियार की गज़ल जो है पहली और दूसरी कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो मुझसे आप पूछ सकते हो। बाकी खुदा हाफिज़।